السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ چوتھا پارہ، اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک تم اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک باغ جس کا نام بیرحا تھا، اللہ کی رضا کے لیے اپنے رشتہ داروں کے اوپر صدقہ کر دیا۔ اسی پارے کے پہلے صفحے پر اللہ تبارک و تعالی نے حج کی فرضیت کا ذکر فرمایا، اور جو شخص حج کو چھوڑنے والا ہے استطاعت کے باوجود، اللہ تعالی نے اس کے لیے لفظ کفر استعمال فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت ہونے کے باوجود حج کے فریضے کی ادائیگی سے جی چرانا بہت بڑا جرم ہے۔ اس قدر گناہ ہے کہ کفر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے بہت ساری نصیحتیں فرمائی۔ سب سے پہلی نصیحت، اگر تم اہل کتاب کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے۔ دوسری نصیحت، اللہ سے ایسے ڈرو، اس طرح سے تقوی اختیار کرو جیسے اس سے تقوی اختیار کرنے کا حق بنتا ہے، اور جب تمہیں موت آئے تو تم مسلمان ہو کر مرنا۔ تیسری نصیحت یہاں پر یہ فرمائی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی یعنی اللہ کی کتاب یا اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ بازی اختیار نہ کرو، کیونکہ جو لوگ تفرقہ بازی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور چوتھی نصیحت یہاں پر یہ کی گئی ہے کہ تم نے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ یہ جو امت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کو سب سے بہترین امت ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ جو عطا فرمایا ہے، اس کے پیچھے بنیادی وجہ بھی یہی ہے۔ اس امت کی ڈیوٹی ہے کہ نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ تو اس اپنے فریضے کو ادا کرنے کی آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ نیکی کا پیغام عام کریں اور لوگوں کو برائی سے، اللہ کی نافرمانی سے روکیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اس کے بعد پانچویں نصیحت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو یہ کی ہے کہ کافر تمہارے ہمدرد اور خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہیں، یہ تو تمہیں نقصان پہنچانے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اگر تم پر کوئی نعمت ہوتی ہے حسد کرتے ہیں، تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے بڑے خوش ہوتے ہیں، لہٰذا تم نے ان کو اپنا رازدان نہیں بنانا ہے۔ کفار کے مکر و فریب اور ان کی سازشوں سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دو کام کرنے کا حکم دیا، ایک ہے تقوی اختیار کرنا اور دوسرا ہے صبر کرنا۔ اس کے بعد غزوہ احد کے حالات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ اسی ضمن میں غزوہ بدر کا ذکر بھی آ گیا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مسلمانوں کی بدر کے میدان کے اندر فرشتوں کو نازل کر کے مدد فرمائی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ غزوہ احد میں یوں ہوا کہ ابتدا میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے، پھر وقتی طور پر کافروں کو غلبہ حاصل ہوا، اور بالآخر مسلمان غلبہ پا گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نتیجتاً فتح عطا فرمائی۔ اس قصے کے اندر، اور یہ جو حالات اللہ نے یہاں پر غزوہ احد کے بیان کیے ہیں، اس کے اندر امت کے لیے بہت سارے دروس اور اسباق ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ امت کے مغلوب ہونے کا سب سے بڑا اور سب سے بنیادی سبب اور وجہ یہ ہے کہ جب اس امت کے لوگ گناہ کے راستے پر چل پڑیں گے تو پھر ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر یہ مغلوب ہوں گے اور اسی طرح سے شکست خوردہ ہو جائیں گے۔ خاص طور پر
تین گناہوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اس کے بعد ہے سود کا کھانا، سودی لین دین کرنا، اور تیسرا گناہ وہ ہے دنیا کی محبت، دنیا پرستی، دنیا کا حرص اور دنیا کا لالچ۔ اس لیے اس مقام پر مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی درس دیا گیا، تقوی اختیار کرنے کا بھی سبق دیا گیا، اور اسی طرح سے آخرت کی تیاری کرنے اور دنیا کے مال کے اوپر حرص، لالچ اور بخل کو چھوڑنے کی یہاں پر تعلیم دی گئی ہے۔ دوسرا سبق یہاں پر مسلمانوں کو جو سکھایا گیا ہے اس واقعے کے ذریعے وہ یہ کہ ضروری نہیں کہ جب بھی تم میدان کے اندر اترو تمہیں فتح ہی ملے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں شکست کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے دل برداشتہ نہیں ہونا ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ اگر فتح اللہ کی طرف سے ہے تو شکست بھی اللہ کی طرف سے ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ اگر کل تمہیں بدر کے اندر فتح ملی تھی اور آج وقتی طور پر احد کے اندر تمہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے تو تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اور اللہ کے ہر فیصلے کے اندر خیر بھی ہے اور حکمت بھی ہے۔ اسی سے متعلق ایک تیسرا سبق امت کو یہاں پر یہ دیا گیا ہے کہ اگر تمہیں وقتی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا، وقتی طور پر تم مغلوب ہو گئے، اللہ کے دشمن تم پر غالب آ گئے، تو اس میں بھی تمہارا فائدہ تھا، نقصان نہیں تھا۔ فائدہ کیسے تھا؟ 70 صحابہ شہید ہو گئے، بعض صحابہ کا مسئلہ کیا گیا۔ فائدہ کس طرح سے تھا؟ فائدہ اس طرح سے تھا، اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بعض مسلمانوں کو رتبہ شہادت کے اوپر فائز کرنا چاہتا ہے۔ اگر شکست نہ ملے، اگر مسلمان مغلوب نہ ہو، ہمیشہ فتح ہو، مسلمان ہمیشہ غالب آتے رہے، ان میں سے کوئی شہید اور مقتول نہ ہو، تو پھر شہادت کا اتنا عظیم رتبہ اس سے تو محروم ہو جائے گے مسلمان۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے، اس لیے شہداء کا مقام اور مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح فرمایا ہے۔ ایک اور سبق جو یہاں پر امت کو خاص طور پر دیا گیا وہ یہ کہ آپس کے اندر تم نے اختلافات نہیں کرنے ہیں۔ اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑو گے تو اس سے تمہاری قوت کمزور ہو جائے گی، تمہاری طاقت کمزور پڑ جائے گی۔ جیسے سورہ انفال کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس کے اندر جھگڑا نہ کرو، تم ناکام ہو جاؤ گے، شکست خوردہ ہو جاؤ گے، اور وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری قوت جاتی رہے گی۔ تو مسلمانوں کے آپسی اختلافات کا ہمیشہ دشمن نے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سے دشمن کی یہ کوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اہل اسلام کو، اہل ایمان کو تقسیم کیا جائے اور ان کو ایک دوسرے کے مد مقابل لا کر کھڑا کیا جائے، کیونکہ اس سے سب سے زیادہ فائدہ دشمن کو ہوتا ہے اور اس کا سب سے زیادہ نقصان اہل اسلام ہی کو ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ اس کے بعد آگے چل کر یعنی ان حالات کو تفصیل سے ذکر کرنے کے بعد اللہ عز و جل نے یہود کی بعض شرارتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک شرارت یہ ذکر کی، وہ کہتے تھے ہم امیر ہیں اور اللہ تعالیٰ فقیر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک شرارت ان کی یہ ذکر کی، نبیوں کو جھٹلاتے تھے۔ ایک شرارت یہ ذکر کی، بعض انبیاء کا قتل تک بھی کر دیا۔ ایک شرارت اور ان کی عادت بد یہ ذکر کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے رد و بدل کر کے اس کو بیچ دیا کرتے تھے، یعنی تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کے احکام کے اندر ہیرا پھیری کرنا ان کے لیے کوئی مسئلے والی بات نہیں تھی۔ اسی طریقے سے ان کے اندر ایک اور بہت بری عادت تھی، وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، جو کام کیا نہیں ہے اس کے اوپر وہ پسند کرتے کہ ہماری تعریف کی جائے، ہماری تعریف کی جائے۔ جیسے آج ہمارے اندر بھی یہ بری عادت موجود ہے، شاید ہمیں اس کا احساس نہ ہوتا ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری
اگرچہ ہم نے کوئی کام نہ کیا ہو، ہماری تعریف اس کام کی نسبت سے کی جائے۔ دوسروں کے کارنامے اپنے کھاتے میں ڈالنا، یہ چیز بھی عام ہے آج کل۔ اسی طریقے سے اس کے اندر وہ شخص بھی آتا ہے جو اپنے لیے ایسے ایسے القابات پسند کرتا ہے جن القابات کا وہ مستحق حقدار نہیں ہے، یہ چیز بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اور یہ یہودیوں کے اندر برائی موجود تھی، اور افسوس کے ساتھ یہ برائی آج ہم کلمہ پڑھنے والوں کے اندر بھی موجود ہے۔ ہم نے کوئی نیکی کا کام کیا نہیں ہوتا ہے، کوئی اچھائی کا کام کیا نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں لوگ اس کے اوپر ہماری تعریف کریں، زبردستی وہ اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں، حالانکہ ہم نے وہ فعل، وہ کام کیا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو واضح کیا، موت کی حقیقت کو بھی بیان فرمایا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور سب سے بڑی کامیابی جہنم سے آزادی، جنت کا داخلہ، اس کا بھی اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، جس سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اس سب سے بڑی اور عظیم کامیابی کے لیے ہماری فکر کتنی ہے، ہماری تگ و دو کتنی ہے، ہم اس عظیم کامیابی کے حصول کے لیے کتنے پریشان رہتے ہیں اور کس قدر عملی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم نے ضرور نہ صرف غور و فکر کرنا ہے، بلکہ اس عظیم کامیابی کے حصول کے لیے عملی ہم نے کوشش بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو یہ بھی بتایا، اہل کتاب ہوں، مشرکین ہوں، تمہیں ان کی طرف سے بہت ساری اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت ساری تکلیف دے اور نامناسب باتیں ان کی طرف سے تمہیں سننی پڑے گی، لیکن ایک بات ہے، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ بڑا ہمت والا کام ہے، بڑا ہمت والا کام ہے۔ تقوی اختیار کرنا، صبر کے دامن کو نہ چھوڑنا، یہ دو باتوں کی اللہ نے خاص طور پر یہاں پر نصیحت فرمائی، اور سورت کا اختتام کامیابی کے 4 عظیم اصولوں کے بیان پر ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا ڈٹے رہو، استقامت اختیار کرو، ثابت قدم رہو، ورابطوا میدان جنگ کے اندر چوکنے رہو، یا دوسرا معنی سرحد کے اوپر پہرا دیتے ہوئے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جب تم کھڑے ہو وہاں پر بھی تم نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، چوکنا رکھنا ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس کے بعد آگے سورت النساء شروع ہو رہی ہے۔ نساء کا معنی ہے عورتیں۔ اس سورت کو سورت النساء اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سورت میں خاص طور پر عورتوں کے حقوق کے تعلق سے اور ان پر کیے جانے والے ظلم کی اصلاح کے تعلق سے بڑی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ اللہ تعالی نے بات کی ہے۔ جو شخص اس تفصیل کو جاننا چاہے وہ سورت النساء شروع سے پڑھتا جائے اور اس کا ترجمہ تفسیر اس کے اوپر غور کرتا جائے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام نے، قرآن نے خواتین کے حقوق کا کس قدر کے تحفظ کا کس قدر بہترین انتظام کر دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ خواتین کے جو فطری حقوق ہیں، جو ایک عورت کے حقوق ہونے چاہیے، اس کو ملنے چاہیے، اس کا سب سے بڑا علمبردار وہ دین اسلام ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اب اگر کوئی مرد کھڑا ہو، کوئی عورت کھڑی ہو، وہ یہ نعرہ لگائے کہ عورت کو مرد کی برابری کا حق دیا جائے، عورت کو آزادی دی جائے، عورت کو، مسلمان خاتون کو وہ حقوق دیے جائیں جو امریکہ، یورپ، مغرب کے اندر دیے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مرد اور عورت جو اس قسم کے نعرے لگانے والے ہیں وہ قرآن کے خلاف بغاوت کے اوپر اتر آئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے حقوق کو مسترد کر رہے ہیں۔ تو اس کا یہی مطلب ہوگا، مگر نہ اس کا کیا مطلب ہوگا، ورنہ ایک مسلمان کے لیے ان حقوق سے بڑھ کر کوئی حقوق نہیں ہو سکتے ہیں جو حقوق اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب کے اندر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اس کے لیے متعین فرما دیے ہیں۔ یہاں پر یتیموں کے حقوق کا بھی ذکر ہے، یہاں پر خاص طور پر خواتین کے حقوق، وراثت سے ان کو محروم کر دیا جاتا تھا، اللہ نے فرمایا وراثت میں جائیداد میں ان کو حصہ دو،
بلکہ یوصیکم فی اولادکم، یہ پورا رکوع جو اللہ نے وراثت کے بارے میں نازل فرمایا، اور یہ آیت خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے نازل ہی عورت کو وراثت میں سے حق دلوانے کے لیے کی ہے، اگر اس کے شان نزول کے اوپر غور کیا جائے، اس کی تفصیل کو پڑھا جائے تو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وراثت کے احکام اور مسائل بیان فرمائے، کس وارث کو کیا حصہ ملے گا اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دیا ہے، اور آخر میں فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کے لیے جنت ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم ہے، اور اس کے لیے رسوات العذاب ہے۔ جس سے پتہ چلا کہ جائیداد کو، مرنے والے کی وراثت کو قرآن کے مطابق، رسول اللہ کی سنت کے مطابق، دین اسلام شریعت کے مطابق تقسیم کرنا فرض ہے، فرض ہے، اور جو اس فرض سے روگردانی کرنے والا ہے اللہ نے قرآن کے اندر رسوات العذاب کی دھمکی اسے سنائی ہے۔ آج مسلمانوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے، چند ٹکوں کے لالچ کے لیے، دنیا کے تھوڑے سے مفاد کے لیے، وراثت جائیداد میں سے ملنے والے تھوڑے سے حصے کے لیے آج قرآن کے خلاف باغی بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے ہماری عدالتوں کے اندر جو قانون اور نظام چلتا ہے وہ قرآن کا نظام اور قانون نہیں ہے، اس لیے جب ان کو بتایا جائے کہ قرآن کے فیصلے کے مطابق جائیداد میں تمہیں کوئی حصہ نہیں ملتا ہے، اللہ کے فیصلے کے مطابق تم فلاں مرنے والے کی جائیداد سے محروم قرار پائے ہو، تو وہ قرآن کی بغاوت کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے وہ کہتا ہے میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور میں اپنا حق لوں گا، حالانکہ یہ حق نہ اللہ نے اس کو دیا ہے، نہ قرآن نے دیا ہے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ عورت کے اوپر یا لوگوں کے اوپر مختلف جو ظلم ہوتے تھے جاہلیت کے اندر ان کا ذکر کرتے ہوئے درمیان میں توبہ کا ذکر بھی کیا ہے، اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ توبہ اس کی قبول ہوگی جو مرنے سے پہلے پہلے توبہ کرے گا۔ ایک تو توبہ کی دعوت دی گئی، اگر کسی نے کسی کی حق تلفی کی ہو، کسی پر کسی شکل میں ظلم کیا ہو، وہ فوراً توبہ کر لے، اور دوسری بات یہ ہے مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے، ایسا نہ ہو کہ جب جان کے اوپر بن آئے، ملک الموت کو دیکھ لے، روح نکلنے کے قریب ہو جائے، اب وہ کہے فلاں جرم سے میری توبہ ہے، فلاں گناہ سے معافی مانگتا ہوں، اس حالت میں اس کی توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ چوتھے پارے کی آخری آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کچھ مقدس رشتوں کا ذکر کیا ہے، 12 مقدس رشتے ذکر کیے ہیں، ماں، بیٹی، بہن، بھانجی، بھتیجی اور خالہ اور پھوپھی، 7 یہ ہو گئے۔ 8واں رشتہ ہے رضائی ماں، 9واں رشتہ ہے دودھ شریک بہن، رضائی بہن، اس کے بعد 10واں رشتہ ہے بندے کی ساس، اس کی بیوی کی ماں ساس، اور 11واں رشتہ ہے آدمی کی بہو، اس کا جو حقیقی بیٹا ہے اس کی بیوی جو آدمی کی بہو لگے گی، اور 12واں رشتہ ہے آدمی کی ربیبہ۔ ربیبہ کا مطلب یہ ہے ایک عورت نے ایک جگہ پر شادی کر رکھی تھی، وہاں سے اس کو طلاق ہوئی یا وہاں سے بیوہ ہوئی، اس پہلے خامن سے اس کی بیٹی تھی، اگر وہ دوسری جگہ نکاح کرتی ہے تو اس عورت کی سابقہ خامن سے جو بیٹی تھی اس کے دوسرے شوہر کے اوپر حرام ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں ربیبہ۔ یہ 12 رشتے وہ ہیں جن کو محرمات ابدیہ کہا جاتا ہے، یعنی ان خواتین کے ساتھ نکاح کرنا مسلمان کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اب غور کریں، نکاح کرنا حرام ہے، کیا نکاح سے ہٹ کر ان 12 مقدس رشتوں کے تقدس کو پامال کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں تصور کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان ممالک کے اندر اس یورپ کی ترقی کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے جن کے ہاں ان رشتوں کے تقدس کا کوئی معنی نہیں ہے، العیاذ باللہ۔ آج ہم مسلمانوں کو دعوت دی جاتی ہے، ان کی ترقی کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ اس طرح کی ترقی تم کرو اور اس طرح کی ترقی کے اسباب اور وسائل اپنے ملک کے اندر لے کر آؤ۔ یہ ترقی نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ ترقی نہیں ہے، یہ انسانیت بھی نہیں ہے۔ ترقی کہنا اس کو ترقی کی توہین ہے۔
اس لیے اس قسم کے معاملات ان سے مسلمان ہمیشہ آگاہ بھی رہتا ہے اور ان سے اجتناب بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 12 جو مقدس رشتے اس آیت کے اندر بیان کیے ہیں، ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بندے کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ حرام کرنے کا مقصد یہی ہے بندہ ان کے تقدس اور اسی طرح سے ان کے احترام کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرے، اور اسی طرح سے ان رشتوں کا احترام اس کے دل کے اندر ہونا چاہیے، اور اپنے دل کے اندر وہ اس قدر حیا پیدا کرے، اس قدر حیا پیدا کرے ان مقدس رشتوں کے بارے میں کہ جب بھی ان مقدس رشتوں کا ذکر آئے تو اس کا دل ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور ان رشتوں کے بارے میں تقدس کے ساتھ بھر جائے۔ یہ ہمارے دین کی بہت بڑی خوبصورتی بھی ہے اور بہت بڑی خوبی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔